معزز سامعین گرامی قدر، پے در پہ سفر کی وجہ سے طبیعت میں کچھ ناسازی کی وجہ سے خطبہ آج بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے ادا کروں گا۔ سنت طریقہ خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر ہی پڑھانا ہے۔ ہم غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف اور اوطاس کے مارکوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ایک دن پہلے نکلنے لگے تو صحابہ نے کہا اب تو فتح قریب ہے، اب آپ نکلتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ یہ ہے تو نہیں نکلتے۔ تو اگلے دن جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور رسول اللہ کے کل کے مشورے کے اوپر انہوں نے غور کیا کہ رسول اللہ نے کہا اب یہ کہاں جائیں گے، ہر طرف اسلامی ریاست ہے، ایک قلعہ کتنی کو دیر ان کو پناہ دے سکتا ہے، آخر ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے صحابہ نے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو قبول کیا۔ ان غزوات کے اندر بھی بہت سے مسائل فقہی طور کے اوپر بھی اور بعض واقعات بھی سرسری ہیں جن کا احاطہ اس باب میں نہیں ہو سکا جب یہ واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ بہت سے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ طلقاء کے حوالے سے، جو طلقاء کس کو کہتے ہیں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں شوق اور چاہت کی وجہ سے 2000 سے زائد لوگوں نے شمولیت اختیار کی، اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سارے کے سارے بغیر ہتھیاروں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، اور انہی کی وجہ سے معاملہ اول جو گڑبڑ ہوا تھا، جو بھاگے تھے تو انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو یہ جب سفر میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا۔ نئے نئے مسلم تھے کہ اللہ کے رسول، مشرکین جب جنگوں پہ جاتے ہیں یا مشرکین جب رستوں پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ذات انوات نامی ایک درخت ہے جہاں پہ وہ اپنے ہتھیاروں کو ٹانگ لیتے ہیں برکت کی وجہ سے، یعنی ایک ایسا درخت ہے جس کے اوپر ہتھیار ٹانگے جائیں تو ان کی جنگ میں مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیجئے کہ ہم جنگ سے پہلے جائیں، اس کے اوپر ہتھیار لٹکائیں، یا دیگر حدیث میں دیگر اس کے مقاصد بھی بیان ہوئے۔ بنیادی طور پہ یہ ذات انوات مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ باعث برکت ہے، ایک درخت ہے جو باعث برکت ہے۔ یہاں سے آپ نے اسلام کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول سمجھنا ہے کہ مخلوقات کے اندر تبرکات کا جو انداز بر صغیر پاک و ہند میں ہے، کیا وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بابرکت ہے، علماء کی ذات بابرکات ہے، والدین بابرکت ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچتا کہ میری والدہ نے اس گلاس میں پانی پیا تھا، اب یہ گلاس باعث برکت ہو جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں جو امت کے اندر کسی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ باعث برکت ہونا، تبرکات نبی کا اور عام مخلوق کے تبرکات کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پیالہ تو باعث برکت ہوگا، لیکن آپ کے والدین کا یا علماء کا اگر آپ اس کو تبرکاً یہ سمجھیں گے، ویسے یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو علماء کا لوگ جھوٹا پانی پیتے ہیں ان کی زندگی میں، ان حوالوں سے بعض ثبوت قرآن و سنت سے ملتے ہیں کہ اس طرح دعا لے لینا والدین کی، علماء کی، بزرگوں کی، یہ جائز اور درست بات ہے۔ لیکن مستقل طور کے اوپر کہ جی یہ پتھر کو کبھی ہمارے پیر صاحب نے مس کیا تھا، اس پتھر کے اندر برکت ہے، یہ رزق دے گا، یہ ذات انوات کا درخت مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ادھر ہتھیار لٹکائے جائیں گے تو فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلقاء کی یہ بات سنی تو بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ تم موسیٰ کی قوم سے بھی آگے بڑھ گئے ہو، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے۔ تو رسول اللہ نے ذات انوات نامی درخت کو چننے کو الہ بنانا کہا، یعنی صرف یہ عقیدہ رکھ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اللہ کے رسول کوئی ہمارے لیے بھی باعث برکت چیز کر دیجئے۔ حالانکہ دین کے اندر شعار ہیں، مساجد ہیں، احرام پہننا ہے، یہ شعار ہیں، یہ جو دین کے شعار ہوتے ہیں یہ بذات خود باعث برکت ہوتے ہیں، لیکن اس کے اور
ایک بریک لائن ہے جو آپ نے سمجھ لیا کہ مخلوقات کے اندر نفع اور نقصان کو سمجھنا اپنی ذات کے لیے، اور یہ سمجھنا یہ رزق دے سکتا ہے، یہ فتح دے سکتا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ تم نے میرے سے موسیٰ کی قوم جیسا مطالبہ کر لیا، جیسے ان کی قوم نے کہا تھا ہمارے لیے الہ بنا دو، تو کیا میں تمہارے لیے بھی الہ بنا دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اس پودے کے اوپر ایسی ضرب کاری لگائی اور ایسی تربیت صحابہ کی یہ وہ ذات انواد کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ عمر جیسا جلیل القدر پیغمبر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے۔ حجر اسود جو کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا ہے، اور جس کو چومنے کا ثواب ہے، اور جو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے چوما ہے رسول اللہ کی اقتداء میں، اتنے فائدے تو دیتا ہی ہے نا۔ تو حضرت عمر اس کے سامنے کھڑے ہو کے امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے حجر اسود، اللہ کی قسم مجھے پتا تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی کو یہاں پہ لب مبارک لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بس۔ حضرت عمر کا اگر یہ قول سمجھ آ جائے تو میرے اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے۔ اگر حجر اسود، حضرت عمر کس کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو، جس کو رسول اللہ نے بوسہ دیا، جو جنت سے آیا، جس کی لگانے کے اوپر آپ کو پتہ ہے سیرت کے باب میں قریشیوں کا اختلاف اور بابرکت ہونا، یہ سب باتیں ثابت ہیں کہ قیامت کے دن گواہیاں دے گا۔ اس کے بارے میں حضرت عمر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو فیروزے کی کیا حیثیت ہے، نیلم کی کیا حیثیت ہے، زرکون کی کیا حیثیت ہے؟ جی یہ پتھر پہن لیا جائے نفع مل جائے گا، پتھروں سے نفع مل جائے گا، شجر حجر قبر، آپ لوگ یہاں سے اگر برکات لینا چاہیں گے تو برکت نہیں ملنی، برکت ملنی ہے دین اور شریعت کے راستوں پہ بتائے ہوئے اسلوب کے ساتھ، اور وہی تبرکات ہیں اسلام میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے ایک اہم باب کی نفی کی تو اس کے علاوہ بھی بعض فقہی مسائل اس دوران پیش آئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اول اسلام میں ہجڑوں کو، آج کل قدرتی بات ہے کہ یہ ٹاپک بھی معاشرے میں عام ہے، ہجڑوں کو عورتوں کے پاس جانے آنے کی اجازت تھی اسلام کے اندر بھی۔ یہ 8 ہجری تک، 7 ہجری کے اینڈ تک یہ معاملہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عورتوں میں بے رغبتی کو دیکھ کر ان کو عورتوں کے پاس جانے آنے کی اجازت دے دیتے، لیکن اس غزوے میں ایسا ہوا کہ ام سلمہ کے پاس ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے عبداللہ بن امیہ کو کہا غیلان کی بیٹی، کل جنگ کرو گے تو اس کی بیٹی کو اپنی باندی بنانا، وہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس کے نقش و نگار کو عربی زبان میں شاعرانہ انداز میں اس طرح بیان کیا کہ جس سے جذبات انگیخت ہوتے ہیں۔ قدرتی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان کے کان میں کچھ اس کے الفاظ پڑ گئے، اور وہ الفاظ بڑے سنگین نوعیت کے تھے، اور اس نے کہا جب وہ آتی ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر 4 بل پڑتے ہیں، یعنی کپڑوں کے اندر سے بھی بل نظر آتے ہیں، اور جب وہ جاتی ہے تو 6 بل نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس نے جب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے ایک قانون وضع کیا کہ آج کے بعد ام سلمہ، پہلے تو ان کو آنے کی اجازت تھی، آج کے بعد یہ مسلمان عورتوں کے قریب مت آئیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہجڑا ہے، یہ اس خواجہ سرا اور مخنث کی بات ہو رہی ہے جو پیدائشی طور پر ڈیفیکٹڈ پیدا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی افراط و تفریط ہے۔ جو ہجڑا یا مخنث ہے یا خواجہ سرا ہے، اس کو انسانیت کے تمام حقوق میسر ہیں انسان ہونے کے، حتیٰ کہ وراثت میں بھی حصے دار ہوگا۔ اگر مائل با مرد ہوگا مرد کا حصہ لے گا، مائل با عورت جسم ہوگا تو بچی کا حصہ ملے گا۔ ہر چیز ہے، وراثت ہے، ہر چیز ہے، ہر انسانی حق موجود ہے، علاج کی سہولت، ہر چیز موجود ہے، لیکن بے حیائی کی اجازت موجود نہیں ہے۔ جب ان کے اخلاق بگڑ جائیں تو یہ عورتوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کی شباہت ہوگی زندگی گزارے گا اس طرح کی۔
اگر مردانہ جسم کی ساخت ہے، یہ میڈیکلی اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اور علماء نے 1300-1400 سال پہلے اور رسول اللہ کے دور میں شریعت کے یہ احکامات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں آج کل کا مسئلہ ہے، ہرگز نہیں، رسول اللہ کے دور کا یہ مسئلہ ہے اور وہیں پر حل ہے. جو مائل با مرد ہوگا کہاں رہے گا؟ مردوں میں. جو مائل با عورت، جس کا جسم عورتوں کے سے مشابہت زیادہ رکھتا ہے، وہ کہاں رہے گا؟ عورتوں میں. پردہ بھی کرے گا، پردہ بھی کرے گا، عورتوں میں رہے گا اور پردہ بھی کرے گا. اور جو مائل با مرد ہے وہ مردوں میں زندگی گزارے گا. گویا اس کو ایک نارمل زندگی گزارنے کے حقوق، اس کو محنت مزدوری ہر چیز کے حقوق میسر ہیں. ہمارے ہاں ان مخنث اور ہجڑوں اور خواجہ سرا کی آڑ میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے ٹرانسجینڈر کی، جو آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں. ٹرانسجینڈر سے مراد ہجڑا نہیں ہے، مخنث نہیں ہے. ٹرانسجینڈر کی پہلے تو تعریف وضع کی جائے پاکستان کے قانون اور آئین میں، پھر اس کے لیے جو سہولیات اور سکول اور کالجز اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں، سیٹیں، نوکریوں کی باتیں بعد میں کریں. اگر آپ کی مراد مخنث ہجڑا خواجہ سرا جو ڈیفیکٹڈ غیر مرد غیر عورت پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ ہے تو کسی عالم دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اس سے مراد وہ ہے جو یورپ میں لیا جاتا ہے اور جو آپ لیتے ہیں لیکن علماء کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور عوام کو، وہ یہ ہے کہ بندہ مرد ہے، ساری زندگی مردوں کی طرح گزاری ہے، 8-8 9-9 بچے ہیں، وہ آج کلیم کرے کہ میں آج کے بعد عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور میرے اندر عورت کی فیلنگز آ رہی ہیں، اور آج رات میں اٹھاؤں میں اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہا ہوں، وہ صبح جائے نادرہ میں اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر لکھوا لے. اس کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے. یہ بیماری ہے، یہ فساد فی الارض ہے، یہ نفسیاتی عارض ہے. اس کا علاج کرنا ہے، اس کی مرمت کرنی ہے، اس کی مذمت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ اسلام کے شرعی اصول ہیں کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت نہ کرے اور کوئی عورت مرد کی مشابہت نہ کرے. جس اسلام اور دین میں مرد کو عورت کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، عورت کی طرح بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں، عورت بننے کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے کہہ دیا میں آپریشن بھی کراؤں گا، اب میں یہ بھی کروں گا، اب میں عورت ہوں آج کے بعد. اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ کلمہ گو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستان کی ریاست اسلامی ریاست ہے، نام کی ہے، نام کی ہی مان لیجئے. آپ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کے بھی وہ حقوق ہیں جو خواجہ سرا اور مہنس کے ہیں؟ ٹرانسجینڈر کے اسلام میں کوئی حقوق نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں سخت وعیدیں ہیں ان عورتوں کے بارے میں جو مردوں کی وضاقتہ رکھے اور جو مرد عورتوں کی وضاقتہ رکھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے اگر اس طرح کی علت عیب کسی میں پایا جاتا ہے. تو ایک بات غزوہ حنین میں یہ بھی اور اس کے بعد کے مارکوں میں یہ بھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا مخنث کا اور ہجڑوں کا عورتوں کے پاس آنا جانا، کیونکہ وہ گفتگو میں لچر پن جذبات سے آ رہی، کوئی احساسات نہیں، تو دوسروں کے جذبات بھڑکانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں میں آمد و رفت کو منع فرما دیا. یہیں پہ اس سے پیچھے کچھ شادیوں کے ابواب بھی گزرے، لیکن بات آئی ہے تو فقہی ابواب کے لحاظ سے ایک بات آج آپ نے یہ بھی سمجھنی ہے. عصر حاضر میں اور بہت سی عدالتوں میں آج کل یہ مسئلہ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے اور اسلام کے اوپر طنز اور تشریح کی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ دیکھیں جی اسلام میں جی کم عمری کی شادی ہے، اسلام کم عمری کی شادی کو قبول کرتا ہے، اسلام ہے، مولویوں نے جی یہ کر دیا وہ کر دیا. ایک بات یاد رکھیے گا، نکاح اور رخصتی یہ جو اعمال اسلام میں ہیں، نکاح کے بعد رخصتی کا ہو جانا، اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. آج اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تعلق استعداد اور صلاحیت کے ساتھ ہے. اگر ایک بندہ 22 سال کی عمر میں بھی جماع کے قابل نہیں ہے اور اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں ہے، وہ 30 سال کا بھی ہو جائے اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. ایسی بچی وہ چاہے 20 22 30 برس کی ہو جائے، جس میں جماع کی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اس کی 30 سال میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی میں استعداد ہے، وہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے
اور صرف بالغ ہونا شرط نہیں ہے، استعداد ہونا بھی شرط ہے، صلاحیت ہونا بھی شرط ہے. تو اس کی شادی 13 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 14 سال میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ان ججوں کو اور اس معاشرے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یورپ کی 90% سروے دیکھیں، 90%. اب تو گوگل ہے نا، اب کوئی ممبر کے اوپر بیٹھ کے 19-20 بھی حقائق پیش کرے تو آپ چیک کر سکتے ہیں. چیک کیجئے، اٹھائیے. یورپ کی 90% بچیوں کا انٹرویو ہوا اور ان سے پوچھا گیا آپ نے اپنی ورجینٹی کب لوز کی؟ 90% بچیوں نے کہا 13 سال کی عمر میں. 90%. آپ کو یہ معاشرہ قبول ہے؟ تب آپ کی وہ کم عمری کی حس نہیں جاگتی، تب آپ کو کم عمری کے تعلقات کے اوپر جو زنا ہے اس کے اوپر آپ انگیخت نہیں ہوتے. 16 سال کی بچی نے نکاح کر لیا، اس کے خلاف پرچے کے آرڈر دے دیے. یہ آپ کا دین اسلام ہے؟ اللہ کے بندو، اس کا تعلق استعداد اور صلاحیت سے. اور یہ کوئی پرانی ماضی کی باتیں نہیں کر رہا. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگرچہ انسانی جسم کے ارتقاء کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اور آج وہ مراحل سابقہ ادوار سے کچھ تخیر کا شکار ہیں، لیکن آج بھی ہمارے اس معاشرے، دوسری باتیں چھوڑے، بر صغیر پاک و ہند میں بھی 13-14 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں، 13 سال کی بچیوں کی، 12 سال کی بچیوں کی بالغ ہونے کی. آپ اگر یورپ کا اس حوالے سے صرف ایک تجزیہ آپ آج سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آپ حیران رہ جائیں گے. ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر پروگرام تھا تو اس حوالے سے میں نے سرچ کی، میں حیران رہ گیا کہ اس دور میں، پرانے دور کی بات نہیں ہے، آج کے جدید دور میں 9 سال کی بچی نے بچہ جنا ہے حرام کا. 9 سال کی بچی. اٹھائیے نیٹ، سرچ کیجیے. اور ان کو اعتراض یہ ہے کہ جی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے. بھائی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، نکاح کا ہونا اور رخصتی کا ہونا دونوں چیزوں میں فرق ہے. نکاح والدین اپنے بچے اور بچی کا کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں، لیکن آگے فقہ کا ایک باب شروع ہوتا ہے، خیار البلوغ. خیار البلوغ کہ بالغ ہونے پہ بچے اور بچی کو اختیار ہوتا ہے کہ والدین کا کیا گیا نکاح جاری رکھنا یا معطل کر دینا ہے یا انکار کر دینا ہے. یہ فقہ کا ایک باب ہے. عربوں کا جو کلچر تھا اس میں یہ سسٹم تھا، آج بچہ پیدا ہوا، فلاں کے گھر بچی پیدا ہوئی تو عرب والدین کہتے تھے میں نے اپنے بچے کا نکاح تیری بچی سے کر دیا. یہاں پہ ایجاب قبول کون کر رہا ہے؟ ولی کر رہے ہیں. نکاح ویلڈ تھا، نکاح ویلڈ ہے. اور قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آپ 4 آیت پڑھ لیں، یہ ان کو بڑی عجیب لگتی ہے. واللہ یئسن من المحیض، اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا جو حیض جن کے ختم ہو چکے ہوں بڑھاپے کی وجہ سے. اور واللہ لم یحضن، اور وہ بچیاں بھی جن کے حیض آئے نہ ہوں ان کی اللہ تعالیٰ نے عدت بیان کی ہے طلاق کی 3 ماہ. اگر نکاح جائز نہیں تو عدت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، ان کی رخصتی جائز نہیں ہے. باپ نے بچہ اور بچی کا نکاح کر دیا، رخصتی کب ہوگی؟ جب استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی. گویا نکاح کا تعلق صرف استعداد اور صلاحیت سے ہے، اس کا تعلق عمر سے ہے ہی نہیں. تو ان ججوں کو بھی اچھا. اور اگر اس حوالے سے آپ اسلامی شریعت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نکاح امی عائشہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا اور ان کی رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص اپنے والد سے 11 سال چھوٹے تھے، صرف 11 سال. امام دارقطنی نے اپنی کتاب حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے ایک ایسی نانی کو دیکھا جو 18 سے 19 برس کے مابین تھی. 9 سال کی عمر میں اس نے بچی کو جنا اور اس کی بچی نے پھر 9 سال کی عمر میں بچی کو جنا. یہ پرانی باتیں کئی مرتبہ لوگوں کو لگتی ہے یہ شاید اس دور میں جلدی بلوغت تھی. ظاہر ہے ہر 5 صدیاں پہلے 500 سال بعد جو انسان کی جسمانی ساخت کے اندر کچھ تبدیلیاں تو رونما ہوتی ہیں.
لیکن آج کل بھی آپ دیہاتی ماحول میں چلے جائیں تو 12-13 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں. یہ کوئی انوکھی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ابھی آپ جا کے گوگل اٹھائیں, آپ کو حرام کے رشتوں کے اوپر اعتراض نہیں ہے. حلال کے رشتے پقیدہ مطہر باپ نے 18 سال کے بچے کے ساتھ 16 سال کی بچی کی شادی کی ہے, عدالت نے جناب فیصلہ کر دیا کہ یہ جی نکاحی باطل ہے. بتائیے. تو یہ جو فقہی ابواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ واضح کرتے گئے, دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ کسی جج کے یا عدلیہ کے کہنے سے نہیں بدل سکتے. ہاں تدبیری طور کے اوپر, اور یہ بھی میں بتاؤں یہ علاقے تو علاقے کے مسائل ہیں. شہروں کے اندر بعض اوقات ریشو آپ دیکھتے ہیں کہ بلوغت بعد میں ہوتی ہے, دیہاتوں میں جلدی ہو جاتی ہے, اور کئی مرتبہ دیہاتوں میں بعد میں ہوتی ہے شہروں میں. تو یہ علاقائی کلچر کا حساب ہوتا ہے. آپ آج بھی پٹھانوں میں چلے جائیں یا دیہاتوں میں چلے جائیں, 15 سال کی بچی کی شادی کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا, 16ویں سال میں وہ اس کا بچہ بھی ہو جاتا, کوئی عیب نہیں, کوئی حرج نہیں. تو شریعت میں یہ جو شادی کا تعلق ہے یا رخصتی کا تعلق ہے یہ استعداد اور صلاحیت سے ہے. اور اگر ان کو یہ ہماری بات سمجھ آ جائے بھائی صلاحیت اور استعداد تو اگر 20 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں بھی نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہے تو 14 16 17 18 سال کی عمر کا بھی ہو جانا چاہیے. لیکن یہ بات ضرور ہے ہاں کہ اب جس طرح کے حالات اور ماحول ہیں بچوں کی اور بچیوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو کچھ موقع دینا چاہیے. لیکن یہاں تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ کیریئر بنا رہا ہے, بچہ کیریئر بنا رہا ہے, بچہ کیریئر بنا رہا ہے, بچی کیریئر بنا رہی ہے, بچی پڑھ رہی ہے, بچی کیریئر بناتے بناتے بچی اور بچے کے کریکٹر کا جنازہ نکل جائے, جیسے یورپ میں نکل چکا ہے. 13-14 سال کی بچیاں یورپ میں, امریکہ میں, وہاں پہ غلط تعلقات استوار کر لیتی ہیں. 90% آپ اٹھا لیں سروے جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں. تو ہمارے جو خاندانی نظام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ غزوات کے اندر ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرتے رہے. اور اسی طرح اس غزوے کے اندر ایک اور فقہی مسئلہ رسول اللہ آپ کو پچھلے خطبات میں بتایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, حضرت خالد بن ولید نے جب عورت کو قتل کیا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ لڑ رہی تھی, آج کے بعد عورت کا قتل حرام, بچے کا قتل حرام, بوڑھے کا. یہ تینوں مسئلے آپ سمجھ چکے ہیں. لیکن ان غزوات کے اندر ایک جملہ رسول اللہ نے اور ایڈ کر دیا اس میں. پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ درختوں کا, شجر کا, ان کا کاٹنا بھی جائز نہیں تھا, الا یہ کہ رسول اللہ جب حکم دیا کرتے تھے جیسے غزوہ طائف میں کہ ان کی کھیتیوں کو جلا دیا جائے تو وہ معافی مانگنے لگے وغیرہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضافہ کیا اور کہا کہ آج کے بعد مزدور کا قتل بھی نہیں ہوگا. اس کے اوپر فقہ کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مزدور کا قتل نہیں ہوگا. اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے جج ہوگا کہ یہ دشمن فوج کا مزدور ہے کہ حربی کافر ہے؟ تو اس کے اوپر علماء کا بڑا لمبا چوڑا ڈسکشن ہے. مزدور صرف اس کو کہا جائے گا جو بار برداری کا کام کرے گا, بوجھ اٹھانے کا. جو تیر پکڑا رہا ہے وہ مزدور نہیں ہے, وہ حربی ہے. مزدور کون ہے؟ جو اونٹ کام کر رہا ہے, جو جانور کام کرتے ہیں اسی طرح سامان اٹھا رہا ہے, صرف سامان اٹھاتا ہے, مجبور ہے, تنہا یافتہ ملازم ہے یا غلام ہے, کھانے پکاتا ہے, ہنڈیا پکاتا ہے, روٹیاں پکاتا ہے, اس کو مزدور کنسیڈر کیا جائے گا. اور بعض علماء نے کہا جو حربی کافروں کے ساتھ آئے گا اور ان کے لیے تعاون کر رہا ہے, گویا وہ جنگ میں ہی تعاون کر رہا ہے, اس کو حربی سمجھا جائے گا. لیکن اگر اس کو حربی ہی سمجھنا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہاں گئی؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس کا قتل ناجائز ہے جو بے ضرر ہو. اصل مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے, جو بے ضرر ہے نا اس کا قتل جائز ہے, ناجائز ہے. جو بندہ بے ضرر ہے, یعنی اس کی اگر ٹرانسلیشن جدید اصطلاح میں کی جائے, جدید معاشروں میں کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سویلین, یا جنگ کے ساتھ بھی آیا ہے تو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں آیا, تلوار اٹھانے کی نیت سے نہیں آیا, صرف ان کا ملازم ہے. جس طرح وہ اپنے عورتیں اور بچے اور بوڑھے لے کے آ گئے ہیں, اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں, تو ملازموں کا قتل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں حرام قرار دے دیا. اور پھر دیکھیے آپ حیران رہ جائیں گے
کہ حوازن کے سارے یہ کیسی جنگ ہوئی، آپ کے سامنے گزشتہ خطبات میں اس کی تفصیل رکھی۔ حوازن سارے کے سارے ابھی رسول اللہ غزوہ طائف و طاس سے فارغ ہوئے ہیں، سارے کے سارے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے قصیدے پڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ان لوگوں کی طرف احسان کیجئے جن کی ماؤں کا آپ نے دودھ پیا۔ آپ کو بتایا تھا شیمہ بھی آئیں اور حلیمہ بھی آئیں، تو وہ حوازن کی جنگ میں ہی، حنین کی جنگ میں ہی آئیں، تو رسول اللہ کو انہوں نے وہ واسطے دینا شروع کیے کہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں، آپ بچپن میں جن ماؤں کا دودھ پیتے تھے ان ماؤں کی عورتوں اور بچوں کو آپ قیدی بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا کیسے نرم مزاج سے ان کے دل کے اوپر ان کے نا یہ اشعار لگنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک ایسا عمل کیا جو رسول اللہ کا معمول نہیں تھا، جو رسول اللہ کا معمول نہیں تھا۔ آپ عموماً اوپن ڈیبیٹ صحابہ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی نرمی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا بات سنو، جب میں کل ظہر کی نماز پڑھا دوں گا تو تم نے میرے پاس آنا ہے اور یہ مطالبہ رکھنا ہے۔ تو میں نے تو دل سے ہی آج اپنا اور آل ہاشم کا اور اپنا سارے کا سارا حصہ تمہیں معاف کر دیا۔ میرے حصے میں جتنی عورتیں بچے، آپ کو بتایا 4 سے 5 ہزار عورتیں غلام اور بچے بن گئے، میری طرف سے تو وہ آج ہی آزاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں صحابہ کے سامنے یہ عمل کروں، شاید باقیوں کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو جائے اور وہ بھی آزاد کر دیں۔ یہ رسول اللہ کا عمومی معمول نہیں تھا، رسول اللہ پہلے سے اعتماد میں لیتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کی محبت، ان کے اشعار نے رسول اللہ کے دل کے اوپر ایسی رقت کو طاری کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ بات طے کر لی۔ اور کل وہ جب رسول اللہ نے نماز پڑھائی، انہوں نے وہ اشعار پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا، کون ہے جو اپنا حصہ معاف کرے گا؟ تو صحابہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، ہم بھی اپنا حصہ معاف کرتے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ معاف کرتے ہیں۔ اقرا بن حابس اور عیینہ بن حسین اور عباس بن مرداس، ان 3 لوگوں نے اپنا حصہ معاف نہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ ایک ایک عورت، ایک ایک بچے، ایک ایک غلام، ایک ایک خادم کے بدلے میں بیت المال سے ان کو 6 اونٹ ادا کر دو۔ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ وہی جنگجو جو کچھ دن پہلے حنین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیروں کی بارش برسا رہے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپیل لے کے آئے ہیں۔ 5-6 ہزار قیدی کون چھوڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک مطالبے کے اوپر جب یہ قیدی چھوڑے، پورے کا پورا حوازن قبیلہ جو باقی تھا اسلام کو قبول کر لیا، پورے قبیلے۔ ابھی چند دن پہلے جنگ ہو رہی ہے اور آج یہ عمل دیکھ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اور جب ثقیف کو پتہ لگا کہ حوازن کے لوگ تو مسلمان ہو گیا، وہی دونوں حوازن اور ثقیف کی جنگ تھی ساری حنین کی، تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں اور یہ وہ عظیم شہید ہیں۔ یہ دیکھیں ان کا اسلام کو قبول کیا، ابھی اپنے قلعے میں اسلام کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، ایک تیر لگا، شہید ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی یہ رکھا تھا کہ درید بن سما جو نہیں تھا لڑنا چاہتا، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، اور مالک بن عوف جس نے پوری جنگ لڑی اور جو سپہ سالار اور جرنیل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور پہلے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ثقیف کو بھی مسلمان کر کے لے آ۔ اللہ ثقیف کو بھی مسلمان، اور اہل طائف کے ساتھ یہ عجیب رسول اللہ کا محبت والا تعلق رہا ہے، ان کے لیے رسول اللہ دعائیں کرتے رہے۔ اور ایک ساتھی نے کہا مالک بن عوف کو بھی معاف کر دیا جائے گا، وہ جس نے پوری حنین کی جنگ میں سپہ سالاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم آئے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کو بھی مال ملے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو پیغام پہنچاؤ، اگر وہ آج اسلام قبول کرے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ مالک بن عوف بھی آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ انسان جب سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ اور ان جیسے صحابہ کے اسلام کو دیکھتا ہے، خالد ابن ولید، تو بندہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ چند دن پہلے پوری کی پوری حنین کی جنگ، پوری کی پوری
औफ बिन मालिक ने लड़ी पूरी की पूरी, मालिक बिन औफ ने पूरी की पूरी, और सिपा सलारी की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के कदम उखड़ गए। वही बंदा चंद दिन के बाद इस्लाम को कबूल करता। तो इस्लाम पूरी आबोताब के साथ इन गज़वात के बाद फैलना शुरू हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जो हिकमत अमली अपनाई थी, साहबा को ये बात कही थी कि यहाँ से निकल जाते हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, उसके असरात दौरान सफ़र ही नमूदार होना शुरू हो गए और लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। इस सफ़र के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीगर भी और फ़िक़ही एतबार से भी चंद मज़ीद वाक़यात पेश आए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबात में उनका भी जिक्र किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।